شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ یہ قول ہے ٹیپو سلطان کا۔ آج ہم آپ کو اپنی اس ویڈیو میں ٹیپو سلطان کے بارے میں کچھ ایسی باتیں بتائیں گے جو آپ نے آج تک نہیں سنی ہوں گی۔ ٹیپو سلطان کا پورا نام فتح علی ٹیپو تھا۔ آپ بنگلور، ہندوستان میں 20 نومبر 1750 میں حیدر علی کے گھر پیدا ہوئے۔ آپ کے والد سلطان حیدر علی نے جنوبی ہند میں 50 سال تک انگریزوں کو بزور طاقت روکے رکھا اور کئی بار انگریز افواج کو شکست فاش بھی دی۔ ٹیپو سلطان کا نام آرکاٹ کے بزرگ ٹیپو مستان اولیاء کے نام پر ہے۔ اسے اپنے دادا فتح محمد علی کی مناسبت سے فتح علی بھی کہا جاتا تھا۔ حیدر علی نے ٹیپو سلطان کی تعلیم پر خاص توجہ دی اور فوج اور سیاسی امور میں اسے نوعمری میں ہی شامل کیا۔ 17 سال کی عمر میں ٹیپو سلطان کو اہم سفارتی اور فوجی امور پر آزادانہ اختیار دے دیا۔ اپنے والد حیدر علی، جو جنوبی بھارت کے سب سے طاقتور حکمران کے طور پر ابھر کر سامنے آئے، کا دایاں ہاتھ سمجھا جاتا تھا۔ ٹیپو سلطان 7 زبان حکمران کہے جاتے تھے۔ آپ کو عربی، فارسی، اردو، فرانسیسی، انگریزی سمیت کئی زبانوں پر دسترس حاصل تھی۔ آپ مطالعے کے بہت شوقین تھے اور ذاتی کتب خانے کے مالک تھے، جس میں کتابوں کی تعداد کم و بیش 2000 بیان کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ سائنسی علوم میں بھی خاصی دلچسپی رکھتے تھے۔ آپ کو برصغیر میں راکٹ سازی کا موجد کہا جاتا تھا۔ بحری قوت۔ پورے ہندوستان میں سلطنت خداداد کے حکمران حیدر علی اور ٹیپو سلطان کو ہی اولویت حاصل رہی کہ اس پورے ملک میں بحری طاقت کا استعمال اور اہمیت کو سمجھا۔ اس وقت سے ٹیپو سلطان نے قدرتی بندرگاہوں میں نہ صرف توسیع کرائی بلکہ ساحلوں پر حفاظتی انتظامات کیے۔ سلطان نے اپنی زندگی میں اور نگرانی میں 20 بڑے اور 32 چھوٹے جہاز تیار کروائے۔ بڑے بڑے جہازوں پر 72 توپیں نصب کی جا سکتی تھیں کے علاوہ 66 اور تھے جہاز جو غیر مسلح جہاز تھے۔ ٹیپو سلطان کی زندگی ایک سچے مسلمان کی زندگی تھی۔ وہ مذہبی تعصب سے پاک تھے۔ یہی وجہ تھی کہ غیر مسلم ان کی فوج اور ریاست میں اعلیٰ عہدوں پر فائز تھے۔ ٹیپو سلطان نے اپنی مملکت کو مملکت خداداد کا نام دیا۔ حکمران ہونے کے باوجود خود کو عام آدمی سمجھتے تھے۔ باوضو رہنا اور تلاوت قرآن پاک آپ کے معمولات میں سے تھے۔ ظاہری نمود و نمائش سے اجتناب برتتے تھے۔ ہر شاہی فرمان کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا کرتے تھے۔ زمین پر کھدر بچھا کر سویا کرتے تھے۔ جب ٹیپو سلطان نے ہوش سنبھالا تو اس وقت انگریزوں کے ناپاک قدم تیزی سے پورے ہندوستان کی ایک کے بعد دیگر ریاستوں کو رونتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ وہ نظام حیدرآباد، مرہٹہ اور آرکاٹ کی ریاست کو اپنے دام میں گرفتار کر چکے تھے۔ صرف ریاست خداداد ان کی راہ میں حائل تھی، جو ایسٹ انڈیا کمپنی کی آنکھوں میں برابر کھٹک رہی تھی۔ سلطان حیدر علی نے 17 سال کی عمر میں ٹیپو سلطان کو اہم سفارتی اور فوجی امور پر آزادانہ اختیار دے دیا اور انہوں نے جلد ہی اپنی ذہانت، فراست اور اعلیٰ قائدانہ صلاحیتوں سے والد ماجد حیدر علی کا دل جیت لیا۔ اپنے والد سلطان حیدر علی کی نگہداشت میں کئی بڑے بڑے افسران کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ دوران جنگ دسمبر 1783 میں حیدر علی راہی ملک کے عدم ہو گئے۔ ٹیپو سلطان نے 20 محرم 1196 مطابق 17 دسمبر 1782 زمام حکومت ہاتھ میں لی۔ ایک طرف ٹیپو کو زرخیز قدرتی وسائل سے مالا مال ایک وسیع و عریض سلطنت اور مستحکم و منظم ریاست کے مالک ہونے کا شرف حاصل ہوا، تو دوسری جانب ریاست کے خلاف اندر اور باہر ریشہ دانیوں اور سازشوں کو ہوا دینے والے گروہوں کی عداوت بھی ورثے میں ملی۔ ٹیپو سلطان کے مسند پر بیٹھتے وقت سلطنت خداداد 400 میل پر پھیلی ہوئی تھی اور مجموعی رقبہ 80,000 مربع میل تھا۔ فوج کی تعداد 1,80,000 تھی۔ 60,000 گھوڑے، جس میں سے نصف تعداد عربی گھوڑوں کی تھی، 6,000 اونٹ، 900 ہاتھی، 2 لاکھ سے زائد تلواریں، 220 بڑی توپیں، 6 لاکھ مختلف قسم کی بندوقیں، اس کے علاوہ دیگر ہتھیار بھی تھے۔ سالانہ آمدنی 7.5 کروڑ سے زیادہ تھی۔ ٹیپو سلطان ایک عظیم مجاہد ہونے کے ساتھ ساتھ پکے مسلمان تھے۔ وہ سادہ زندگی بسر کرتے اور شرعی لباس پہنتے اور آخری دور میں سبز رنگ کی دستار پہننے لگے تھے۔ نماز فجر کے وقت تلاوت کرتے اور پورا دن باوضو رہتے۔ نماز کے تو اتنے پابند تھے کہ جب شری رنگا پٹنم میں مسجد اعلیٰ کے افتتاح کا موقع آیا تو سوال یہ پیدا ہوا کہ امامت کون کرے گا۔ اس وقت اپنے عہد کے علماء کرام اور مشائخ موجود تھے۔ یہ طے ہوا کہ نماز کی امامت وہ شخص کرے گا جس کی کوئی نماز قضا نہ ہو۔ کچھ دیر سکتہ طاری ہونے کے بعد سلطان آگے بڑھے اور کہا، الحمدللہ میں صاحب ترتیب ہوں اور نماز کی امامت کے لیے اہل ہوں۔ سلطان نباز سے وقت، دور اندیش اور ایک اعلیٰ ایڈمنسٹریٹر تھے۔
ٹیپو سلطان نے مادر ہند کو ایسٹ انڈیا کمپنی کے تسلط سے آزاد کرانے کے لیے ان کے خلاف ایک مضبوط محاذ تشکیل دینے کی ہر ممکن کوشش کی۔ ملک کی ہر چھوٹی اور بڑی ریاست جے پور، جودھا پور اور نیپال وغیرہ کو اپنے ایلچی اور خطوط روانہ کیے۔ 23 جون 1785 کو مغل شہنشاہ شاہ عالم کی خدمت میں عریضہ لکھ کر انگریزوں کے خلاف جنگ کرنے کی اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ انہوں نے نظام حیدرآباد کو ہر پہلو سے سمجھانے کی کوشش کی۔ نظام اور مرہٹوں نے ٹیپو کی بڑھتی طاقت کو اپنی بقا کے لیے خطرہ سمجھا اور انگریزوں سے اتحاد کر لیا۔ ٹیپو سلطان نے ترکی، ایران، افغانستان اور فرانس سے مدد حاصل کرنے کی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکے۔ ٹیپو سلطان نے محسوس کر لیا تھا کہ مغربی ممالک میں انقلاب برپا ہونے کے بعد انگریزوں کے پاس جدید اسلحہ اور ساز و سامان کا انبار ہے اور ان کا مقابلہ پرانے اور فرسودہ جنگی ساز و سامان سے ہرگز نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے انہوں نے انتہائی دور رس اثرات کی حامل فوجی اصلاحات نافذ کیں اور جدید تکنیک سے اپنی فوج کو آراستہ کیا۔ انہوں نے راکٹ ایجاد کیا جس نے انگریزوں کا دن کا چین اور رات کا سکون چھین لیا۔ انہوں نے نہ صرف پیدل اور کولری کے اوپر اپنی توجہ مرکوز کی بلکہ بحریہ کے بیڑے کو بھی اپنی فوج میں شامل کیا۔ بحریہ کا قیام سلطان کا ایک عظیم کارنامہ تھا۔ وہ ہندوستان کے ایک ایسے حاکم تھے جنہوں نے سب سے پہلے سمندری راستوں کی اہمیت کا احساس کیا اور اس کا باضابطہ نظام قائم کیا۔ فوجی قواعد کے لیے کتاب فتح المجاہدین ترتیب دی۔ مقناطیسی پہاڑوں سے جہاز کو بچانے کے لیے لوہے کی جگہ تانبے کی تاروں کا استعمال سلطان کی ہی دین ہے۔ اگرچہ ٹیپو سلطان کا زیادہ وقت میدان جنگ میں گزرا، اس کے باوجود انہوں نے جتنا بھی وقت ملا انہوں نے ریاست کی خوشحالی اور عوام کی فلاح و بہبود پر صرف کیا۔ انہوں نے اپنی سلطنت میں جو مختلف محکمہ جات قائم کیے تھے ان کی تعداد 99 تھی۔ ٹیپو سلطان نے سلطنت کے انتظام میں رعایا کو شامل کرنے کی مہم کا آغاز کیا اور ایک مجلس زمرہ غم نباشد قائم کی جس کی پیش نظر شخصی اقتدار کی بجائے مشاورتی حکومت کا قیام عمل میں آیا۔ انہوں نے کاویری ندی پر ایک ڈیم بنانے کی بنیاد رکھی جہاں بعد ازیں حکومت ہند نے کرشنا راجہ ڈیم تعمیر کرایا۔ ریشم کی صنعت ٹیپو سلطان کی مرہون منت ہے۔ ٹیپو سلطان کے اندر مذہبی رواداری کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ انہوں نے فرانسیسیوں کی درخواست پر میسور میں پہلے چرچ کی تعمیر کرائی اور لاتعداد مندروں کی کفالت بھی کرتے تھے۔ 1791 میں مرہٹا سردار اور اس کے ساتھیوں نے سری نگر کے مندر پر حملہ کیا اور اس کو لوٹ لیا اور مندر میں موجود ہیرے جواہرات اور مال و دولت سب اپنے ساتھ لے گیا، ساتھ ہی کئی لوگوں کو قتل بھی کیا۔ بڑے پجاری نے ٹیپو سلطان سے فریاد کی۔ ٹیپو سلطان نے اس کے اس ذلیل فعل پر سخت برہم تھے۔ انہوں نے بڑے پجاری کو لکھا، وہ لوگ جنہوں نے اس مقدس مقام کے خلاف یہ گندا اور بےایمانہ اقدام کیا ہے وہ یقیناً اپنے اس گناہ کا خمیازہ بہت جلد اٹھائیں گے۔ مزید لکھا کہ لوگ ظلم اور غلط کام ہنستے اور مسکراتے ہوئے کرتے ہیں اور نتائج کا خمیازہ روتے ہوئے بھگتتے ہیں۔ اس کے متعلق ٹیپو سلطان اور پجاری کے درمیان ہوئی خط و کتابت کے 30 خطوط میسور کے تاریخی کتب خانہ میں موجود ہیں۔ ٹیپو سلطان نے ہندوستان کو غلامی سے بچانے کی ہر ممکن کوشش کی لیکن غدار وطن اور ناموافق حالات کی وجہ سے ان کی تمام جد و جہد رائے گاہ گئی۔ انگریزوں، مرہٹوں اور نظام حیدرآباد کے گٹھ جوڑ کے ساتھ ساتھ ان کے آستین کے سانپوں میر صادق پنڈت پورینیا، میر غلام علی لنگڑا، بدر زمان خان نائتا، میر معین الدین، میر قمر الدین، میر قاسم علی پٹیل اور میر نور الدین کے شیر میسور کو شہید کرا کر ہی دم لیا۔ سلطنت خداداد کو مٹانے کے لیے انگریزوں اور مہارانی میسور لکشما مرہٹوں اور نظام کے درمیان 1761 سے لے کر 1796 تک ایک نہیں بلکہ متواتر 9 سازشیں ہوئیں۔ علاوہ ازیں میسور میں ہندو راج قائم کرنے کے لیے رانی لکشما اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے درمیان مورخہ 1782 کو ایک معاہدہ بھی عمل میں آیا۔ میر صادق کی غداری میر جعفر کی طرح اس لیے منظر عام پر نہیں آ سکی کیونکہ وہ 1799 کو ہی جہنم رسید ہو گیا تھا، مگر پنڈت پورنیا کی غداری ساری دنیا کے سامنے آئی۔ میسور کی آخری جنگ کے دوران بغلی دشمنوں کی وساطت سے جب ٹیپو سلطان کو شکست یقینی ہو چکی تھی تو انہوں نے محاصرہ کرنے والے انگریزوں کے خلاف بھرپور مزاحمت کی اور قلعے کو بند کروا دیا، لیکن غدار ساتھیوں نے دشمن کے لیے قلعے کا دروازہ کھول دیا اور قلعے کے میدان میں زبردست جنگ چھڑ گئی۔ بارود کے ذخیرے میں آگ لگنے کے باعث اس موقع پر فرانسیسی افسر نے ٹیپو کو چترا درگاہ بھاگ جانے اور اپنی جان بچانے کا مشورہ دیا، مگر ٹیپو سلطان راضی نہ ہوئے اور 4 مئی 1799 کو میدان جنگ میں دلیری اور شجاعت سے شہید ہو گئے۔ انگریز جنرل پارس کو جیسے ہی ٹیپو سلطان کی شہادت کی خبر ملی وہ ٹیپو سلطان کی نعش کو دیکھنے آیا اور فرط خوشی میں چیخ اٹھا، آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ ٹیپو سلطان 4 مئی 1799 میں سرنگا پٹم ہندوستان میں انگریزوں کے خلاف لڑتے ہوئے انتقال کر گئے اور دوران قرآن کی آیت پڑھتے ہوئے ان کی شہادت ہوئی۔